اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب کہا اللہ نے عیسیٰ انی متوفی کا، میں آپ کو فوت تو کروں گا جب وقت آئے، کیونکہ متوفی کا یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل مستقبل اور مضارع سے متعلق ہوتا ہے۔ انا قاتلو کا، انا آکلو کا، متوفی کا اذا جاء الوفات، جب فرمایا اللہ نے عیسیٰ میں آپ کو پورا اٹھانا چاہتا ہوں۔ التوفی عند الجہلاء بمعنى الموت وعند البلغاء بمعنى اخذ الروح مع الجسد، قاله ابو البقاء فی کلیات ابی البقاء۔ ابو البقاء لغوی نے کلیات میں کہا ہے کہ توفی کا معنی عوام کرتے ہیں صرف موت، فصیح اور بلیغ کبھی توفی کا معنی کرتا ہے پورا لینا۔ یہ دوسری تفسیر شروع ہو گئی، میں پورا اٹھا لوں گا تجھے روح جسد سمیت، ورافعک الیہ، اور اٹھا لوں گا اپنے پاس، پورا لے لوں گا، روح جسم اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کر دوں گا تجھ کو، یعنی بچا لوں گا کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اوپر ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہاری واپسی ہے، فاحکم بینکم، فیصلہ کروں گا تمہارا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلافات کرتے ہیں۔ بات سمجھو ذرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہ ہو سکے، اور قرآن کہتا ہے سورۃ النساء 6 پارے میں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودی قتل کر سکے نہ سولی کر سکے، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ حضرت نے بھی گفتگو میں نجرانیوں کو کبھی نہیں کہا کہ عیسیٰ مر چکے ہیں، کبھی بھی نہیں کہا۔ طاہر پٹنی سے غلطی ہو گئی یہ مجموع البحار میں، مالک کی طرف منسوب کیا، والاکثرون علی ان عیسیٰ حی ومالک انہ قد مات۔ عبید اللہ سیالکوٹی نے الہام الرحمن میں غلط لکھا ہے، دجل اور تلبیس کا ثبوت دیا ہے، ان عیسیٰ توفی واما عقیدۃ حیاتہ فہی بأسرها اسطورۃ الصابئیۃ ویہودیہ شاعت بین المسلمین بعد مقتل عثمان رضی اللہ عنہ۔ عبید اللہ نے سیالکوٹی نے، جب اس کا رد کرو تو سیالکوٹی پنجابی کہا کرو، پھر کوئی پہچانتا بھی نہیں سکتا۔ اس کی تفسیر الہام الرحمن، وہ الہام الرحمن اس قسم کے دجل سے لبریز ہے۔ پنپیر مولانا نے کہا ہے کہ جب میں مکہ میں ان سے پڑھتا تھا ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں ان کی کتاب ہے العبیدیہ فی شرح طریقۃ المحمدیہ، اس کتاب میں بھی عبید اللہ سندھی نے کہا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے، انتظار کرو، جب وہ آسمان سے اترے اس کا ساتھ دو۔ لیکن تفسیر جو شائع ہے شاہ ولی اللہ اکیڈمی لاہور کی طرف سے، اس کی وجہ سے سندھ کے بہت سارے علماء بھی سیء الاعتقاد ہے، خراب عقیدے میں مبتلا ہو گئے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے۔ مسلمانوں کے عقائد میں یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، نہ قتل ہوئے، وہ زندہ سلامت جسد انصری کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ مسئلہ مرزائیوں کے ساتھ سخت تناظر کا رہا ہے، اس لیے امام الاسر انور شاہ نے اس پر کتاب لکھی عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب ان کے علوم کے امین ہمارے استاد مولانا بن نوری کے ہاتھ 74 میں مسئلہ ختم نبوت حل ہوا، مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے، اس رات شکریہ میں
تقریر کرتے ہوئے حضرت بنوری نے کہا حضرت الاستاذ نے جب یہ کتاب مکمل کی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، دربار الہی قائم ہو چکی ہے، انبیاء کھڑے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب میں ہیں، سامنے عیسیٰ علیہ السلام کرسی کے پاس کھڑے ہیں۔ جب مولانا انور شاہ آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت اجازت چاہیے، محمد انور شاہ کی شفاعت میں کروں گا، یہ میرے سپرد کرے، کیونکہ انہوں نے میری عزت اور غیرت پر بڑی غیرت کی، عقیدت الاسلام جیسی کتاب کی، گویا کہ تصنیف اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ آیات انی متوفی کا ورافع کا، اس کی تفسیر میں پاکستان کے شیخ الاسلام، وقت کے متکلم مفسر محدث، دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث و شیخ التفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، اس مسئلے پر ہمارے مخدوم علامہ فقید النذیر مولانا محمد انور شاہ صاحب نے کتاب لکھی عقیدت الاسلام۔ میں علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھائے، میری نظر میں امت میں ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سزا دوں گا ان کو سزا سخت، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا و آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہیں ہوگا ان کے لیے مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا دے گا اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ پسند نہیں کرتا ان ظالموں کو۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ پڑھتے ہم آپ پر آیت وذکر الحکیم، اور کھلم کھلا وذکر الحکیم، اور نصیحت آموز چیزیں آپ پر جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں، مضامین ہیں، نصیحت ہے عاقلانہ دانشمندانہ۔ ان میں سے ایک بات انہوں نے کہی کہ آپ کہتے نہیں عیسیٰ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، بغیر باپ کے کبھی کوئی ہوا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے ہاں، کمثل آدم، مانند مثال آدم کے ہیں، خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا تھا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہاں اس سے ہو جا پس وہ ہو گئے۔ بغیر باپ اور ماں کے حضرت آدم پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہونا کیا مشکل ہے۔ الحق من ربک، یہ دو ٹھوک باتیں تیرے رب کے ہاں سے، فلا تکن من الممترین، بس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے۔ ومن حاجک فیہ، جو کوئی جھگڑے تیرے ساتھ اس میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آگے آپ کو علم نبوت، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ پکارے ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود آئے اور تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر التجا کرے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس کر دیں گے خدا کی لعنت جھوٹوں پر۔ حسن ہے ان آیات کے نزول پر آپ نے علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو بلایا اور نجران کے علماء کو کہا دلائل مکمل ہو گئی، اب بھی تم نہیں سمجھتے ہو، آؤ میدان میں مباہلہ کرتے۔ مباہلہ، نجرانیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر کہا آپس میں کہ نبی برحق ہے۔ مباہلے کا سوچا بھی تو صرف ہم نہیں، ہمارے بال بچے جو نجران میں ہیں وہ بھی اپنے اپنے وجود تن من کے ساتھ اپنے گھروں میں جلس کر رات ہو جائے گی۔ حضرت سے وقت مانگا اور کہا کہ ہم بادشاہ کو جزیہ دینے پر رضامند کریں۔
ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بیان دو ٹوک ہے۔ قصص قصے کو نہیں کہتے، بیان کو کہتے۔ قصے کی جمع آتی ہے قصص۔ قصص کے معنی نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین بیان۔ مرزا غلام احمد اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کا بھی مباہلہ ہوا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو ہیضے کی موت دے۔ 1 سال 1 مہینے کے بعد مرزا وبائی ہیضے سے مر گیا، اور مولانا ثناء اللہ صاحب اس کی موت کے 39 سال بعد ہو گئے۔ 39 سال بعد۔ بے شک یہ بیان دو ٹوک ہے، وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے مشکل کشا مگر صرف اللہ، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ خوب غالب اور حکمت والے ہیں۔ فإن تولوا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فإن اللہ علیم بالمفسدین، پس بے شک اللہ جانتے ہیں فسادیوں کو۔